جو مکتب میں حفظ کرتے ہیں وہ عالم بننے کے لیے زیادہ صلاحیت مند ہے، زیادہ لائق ہے ان بچوں کے مقابلے میں جو حفظ نہیں کر سکے، یا ڈاکٹر، سائنٹسٹ، کچھ بھی بننے کے لیے whatever may be the domain of specialization، دنیا کی مہارت کا کوئی بھی میدان ہو، جس میدان میں حافظ کو آپ ڈال دیجئے وہ اس میں لیڈنگ رول ادا کرے گا، وہ قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ بنیادی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن آف اسلام اس مکتب کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر تو ہمارے ہر بچے کو لانا ہے۔ اور جو بچے نہیں آ پاتے ہیں، what is the problem؟ فائنینشیل پرابلم اور the lack of awareness، جاگرتا کی کمی ہے، بیداری نہیں ہے، یا ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان بچوں کا جائزہ لے کر، لسٹ بنا کر، دور دور تک جا کر ان کو مکتب میں لانا ہے۔ اور ہمارے پاس بہت بڑی ہسٹری ہے، اتنی بڑی ہسٹری ہے کہ ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کو آگے بڑھانے والے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد، ان کا واقعہ اتنا تو طے ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اور ان کے گھر کو مالی اعتبار سے تعاون نہ کیا ہوتا تو وہ دینی تعلیم سے محروم ہو جاتے۔ حضرت امام صاحب نے یہ کیا کہ اتنی مقدار میں ان کو پیسے دیے ماہانہ کہ ان کا بھی خرچ چلا اور گھر کا بھی خرچ چلا۔ تو اب یہ بچہ جو فائنینشلی پور تھا، مالی اعتبار سے کمزور تھا، وقت کا قاضی القضات، چیف جسٹس بن گیا اور فقہ حنفی کو پھیلانے والا سب سے بڑا شخص بن گیا۔ اور آج بھی امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خاموش طریقے سے ایسے بچوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور ہمارے لیے وہ سرمایہ ہیں، حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی دامت برکاتہم۔ انہوں نے کہا کہ میری کمپنی میں ایک اینول ڈے تھا، آخری دن تھا، اس میں ایک بچہ کھڑا ہوا، بہت اچھی نعت اس نے پڑھی، تو میں نے اس بچے کو بلایا، کتنی اچھی آواز ہے، یا کمپنی میں کیا کرتے ہیں، تم کو تو مدرسے میں ہونا چاہیے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے بتایا کہ فائنینشلی پور، مالی اعتبار سے کمزور ہوں۔ تو حضرت نے اس کو لیا اور اس کا بھی اور اس کے گھر والوں کا بھی خرچ، اس کا انتظام کیا۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ آج وہ میرے اسٹیٹ، میرے صوبے کے بڑے قاریوں میں سے۔ تو جو بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں وہ تو آ گئے ہیں، جو بچے نہیں آئے ہیں ان کی بھی ہمیں خبر رکھنی ہے، چاہے اجتماعی طور پہ یا خاموش طریقے پر یہاں فیس پہنچا دے، امام صاحب کو دے دے، حضرت مولانا کو دے دے، ذمہ دار کو دے دے، کہ یہ ان بچوں کی طرف سے ہے جو خود سے لا کر نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈھونڈ کر لانا ہے، ان کو پڑھانا ہے، اور پھر انہی فائنینشلی پور جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، ہیرے اور جواہر پیدا ہوں گے، امام یوسف بن جائیں گے، اور اس طرح کے کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا بھی ارادہ کیا جائے۔ آخری بات بچوں کے تعلق سے، وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ حضرت حسن کو کندھے پر ڈالتے، کندھے پر ڈالنے کے بعد کہتے اللہم انی احبہ فاحبہ۔ کیا فرماتے؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ یہ عجیب دعا ہے، آپ سنیے تو صحیح، اللہ کے نبی کیا کریں؟ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو آپ بھی محبت کیجئے۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کا بچوں سے محبت کرنا اتنا پیارا عمل ہے کہ ماں باپ کو حق ہے کہ اپنی محبت کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔
کیا لگتا ہے ہمیں محبت کرنے میں؟ ہم بچوں سے محبت کریں، پیار کریں، پیار کے نتیجے میں یہ پھولیں گے، پھلیں گے اور آگے بڑھ کر کے وہ کام کریں گے جن کی ہم نے توقع نہیں کی ہوگی۔ اور اگر ہم نے سختی کی ان کے ساتھ، مرجھاتے جائیں گے، مرجھاتے جائیں گے، مرجھاتے جائیں گے اور ہر وقت فائٹنگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ جب چھوٹے رہیں گے ہمارا قابو چلے گا، ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام کروا لیں گے، لیکن جوں جوں گروتھ ہوگی، جوں جوں وہ بڑھتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا سینے تان کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور گھر ان کو جہنم جیسا لگے گا۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ان کے لیے گویا کہ ٹو فیس اے گریٹ انیمی، کسی بڑے دشمن کا سامنا کرنے جیسا ہو جائے گا۔ ہم اپنے مفاد کے لیے بچوں کو ایسے حالات سے دوچار کر دیں جو ان کی صلاحیت اور ان کی عمر کے لحاظ سے کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، تو اندر گریجولی آہستہ 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 ایک طرح کی چیز پیدا ہوتی رہتی ہے جو نگیٹو ہوتی ہے اور کل کو جا کر کے وہ بم کی طرح بلاسٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ ہم محبت کریں، جو کچھ کریں محبت کے ساتھ، ہماری قربانیاں سامنے آ جائیں، ہم کو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں، ہماری تہجد کو وہ دیکھ لیں، ہماری تلاوت کو دیکھ لیں، سنت سے لگاؤ کو وہ خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کر لے، آبزرو کر لے، خود بخود وہ پروان چڑھتے جائیں گے۔ میں دیندار نہیں بنوں، بچوں کو دیندار بنانا چاہوں، ان کو زبردستی اچھا انسان بنانا چاہوں، that is not practical, that is not possible۔ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک پریکٹیکل ایگزامپل نہیں آئے گا وہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ خود سے بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا، لیکن تربیت کے جو رولز ہیں نیچرل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں خود بن جائیں۔ اس کے بعد وہ سائلنٹ ڈیولپمنٹ، خاموش ترقی وہ کرتے رہیں گے۔ آج بہت سے لوگ اخبار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں جب تھا میرے ابا یوں کرتے تھے، میرے دادا جان یوں کہتے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اب سمجھ میں آتا ہے۔ تو ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرتے ہیں لیکن اپنے کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، اپنے طور پہ شریعت پر پابند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو خاموش زبان ہے اس خاموش زبان سے ہم ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ زیادہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ زبان سے کہنے کی بجائے عمل سے کہیں۔ کہتے ہیں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈس، کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ الفاظ سے زیادہ بلندی کے ساتھ بولتے ہیں۔